یا حسین ازا ہماری ازا ہے ہماری یہ بقا، یہ ازا ہماری ازا ہے ہماری یہ بقا، مجلس و ماتم کی خاطر رب نے ہم کو ہے چنا، ہم رضا کرے یا حسین ہم رضا کی دعا، ہم رضا کرے یا حسین ہم رضا کی دعا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد فرض کریں کہ یزید کربلا میں ہی محصور کر دیتا حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور باقی جتنے بھی اہل حرم تھے، انہیں زمین دے دیتا، گھر دے دیتا اور یہاں سے باہر نہ نکلنے دیتا، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کو بہت خوبصورت بنا دیتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ شہادت امام حسین کیا ہو جاتی؟ مشکوک ہو جاتی، چھپ جاتی، پھر ایک افواہ اڑا دی جاتی کہ جی وہ آئے تو تھے، ایک دم سے ایک وبا آئی تھی، سب کے سب اسی میں چلے گئے۔ لیکن اللہ کو اس انقلاب امام حسین کو زندہ رکھنا تھا، لہٰذا یزید نے ایک ایسا کام کیا کہ جو انقلاب امام حسین کی بقا کا سبب بنا اور یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کی بربادی کا سبب بنا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے جو گھر والے تھے ان کو اسیر کیا گیا۔ اب عموماً ہمارے یہاں فقط دو بہنوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام۔ یہ دو بہت زیادہ افضل تھیں اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں، یعنی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیاں تھیں، ورنہ مولا امیر المومنین کی ان دو بیٹیوں کے علاوہ اور بیٹیاں بھی تھیں کربلا میں، جیسے رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، یہ ساری بیٹیاں تھیں مولا علی کی جو کربلا میں تھیں، لیکن جو سب سے بلند مقام تھا وہ ان دو دختران کا تھا، کیونکہ وہ مولا امیر المومنین کی دختران ہونے کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کی بھی بیٹیاں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں تھیں۔ اب جب انہیں اسیر کیا گیا تو بظاہر دشمن یہ سمجھے کہ اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی شخصیت کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی اہمیت کم ہو جائے گی، یہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جائیں گے، لیکن یہی اسیری سبب بنی کہ شہادت امام حسین محفوظ ہو گئی۔ اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ جی کوفے کے حالات ایسی ہوں گے، لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوفے میں جس دن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو لانا تھا اس دن کوفے میں تقریباً 10,000 فوجی جو ہے وہ معمور ہوئے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہونے والا تھا کہ حضرت زینب کو لانا ہے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے غلط فہمی عام طور پر مومن و مومنات کے درمیان ہے کہ جی جہاں سے گزرے وہاں پر پتھر پڑے، جہاں سے گزرے وہاں پر اہل بیت پہ ظلم ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض جگہ تو اہل بیت علیہ السلام کی حمایت میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے، جیسے تکریت میں لوگ کھڑے ہو گئے تھے، موصل میں کھڑے ہو گئے تھے، ان دو شہروں میں اہل بیت کا قافلہ داخل نہیں ہو سکا، دروازے بند کر دیے گئے شہر کے، فوج مسلط ہو گئی، پھر پیغام بھیجا گورنر نے کہ یہ قافلے کو زینب اور ام کلثوم کو باہر سے باہر لے جاؤ ورنہ شہر نکل جائے گا ہاتھ سے، شہر میں قتل عام ہو جائے گا۔ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تکریت اور موصل، اس کے علاوہ بھی بعض شہر تھے کہ جہاں پر پرابلم ہوئے، تکریت تے کاف رے یہ تی رے یہ تے، تکریت اور موصل، تو مختلف کیفیات رہیں۔ تو حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کی اسیری جو ہے، جب ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ اسلام کیسے محفوظ ہوا، یہ بھی ہم نے بتایا کہ امام حسین نے محفوظ کیا۔ کیسے محفوظ کیا؟ اگر بیعت کرتے دین برباد ہو جاتا، بیعت نہیں کی تو نتیجہ کیا ہوا؟ دو آپشن تھے، یا جان دو یا بیعت کرو، وہ بیعت نہیں کی تو جان دینی پڑی۔ جان امام حسین علیہ السلام کی چلی گئی
لیکن یہ دنیا تک پیغام نہ پہنچ پاتا اگر حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اسیر نہ کیا جاتا. ان میں یہ 3 ہستیاں زیادہ مقدس اور مقدم تھیں. باقی جتنی ہستیاں تھیں وہ بھی بلا شک ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ان 3 کے مقابلے میں ان کی حیثیت کم تھی. جو اجتماعی حیثیت تھی وہ ان 3 کی تھی. اب جہاں جہاں شہروں میں پھرایا گیا تو ظاہر ہے جب کسی کو شہروں میں پھرایا جا رہا ہے، سر سامنے ہیں، تو یہ بات یزید خود بیان کر رہا ہے کہ میں قاتل ہوں، میں ہوں قاتل. بس پھر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کریں کہ امام حسین نے دین کو بچایا اپنی شہادت کے ذریعے. شہادت امام حسین کو کس نے بچایا؟ ان اسیروں کی اسیری نے. اور باقی ان تمام واقعات کو اگلی صدیوں میں کس نے بچایا؟ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے. بس آج اگر دنیا میں عزاداری بند کر دی جائے تو 20-30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ فرض کی بات ہے، اب تو ختم ہونے والی چیز نہیں ہے یہ. تو کیا ہوگا؟ تھوڑے دن میں یزید کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا. پھر اس کے بعد تھوڑے دن میں جیسا کہ مسلمانوں میں بعض فرقے یعنی اہل سنت کے بعض فرقے کھل کے کہتے ہیں کہ یہ 7واں خلیفہ ہے، تو وہ 7واں خلیفہ بن جاتا یا بن جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ جس طرح سے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ احترام کے القاب لگائے جاتے ہیں اس کے ساتھ بھی لگیں گے. پھر کیا ہوتا؟ دین برباد ہو جاتا. بس ان تینوں مرحلوں میں اگر آپ دقت کریں تو وہی نتیجہ ہے. امام حسین اگر بیعت کرتے دین برباد ہو جاتا. امام حسین نے بیعت نہیں کی، شہادت کو قبول فرمایا. شہادت امام حسین مشکوک ہو جاتی اگر کون نہیں ہوتے؟ اگر اسیری نہ ہوتی. اسیری بھی بھلا دی جاتی اگر عزاداری نہ ہوتی. بس آج کے دور میں عزاداری کے معنی کیا ہیں؟ دین کی بقا. جس طرح سے شہادت امام حسین کے ذریعے سے دین بچا، جس طرح سے اسیروں کے ذریعے سے شہادت امام حسین بچی، آج اسی عزاداری کے ذریعے سے ہدف امام حسین باقی ہے، اسیران کربلا کی اسیری باقی ہے اور دین باقی ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد